خوش آمدید کہانی نامہ میں وہ جگہ جہاں ہم دنیا کی بڑی کہانیوں اور ناولوں کو اردو میں آپ تک لاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کلاسیکی اور جدید ادب کو گہرائی میں سمجھنا پسند ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ جی ہاں۔ آج ہم جوزف کانریڈ کے بہت ہی مشہور اور سوچنے پر مجبور کرنے والے ناول ہارٹ آف ڈارکنیس یعنی تاریکی کا دل اس کے پہلے باب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ یہ پہلا باب ہے جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے مارلو سے، جو کہانی کا مرکزی کردار ہے، اور یہیں سے اس کا کانگو کی گہرائیوں میں سفر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ باب نا صرف کہانی شروع نہیں کرتا، یہ ایک طرح سے بنیاد رکھتا ہے انسانی روح کی تاریکی کو سمجھنے کی، اور یہ جو نو آبادیاتی نظام تھا اس کے کیا اثرات ہوئے، اس کی کھوج یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہ پراسرار کردار کرٹس اسے ڈھونڈنے کی جو مارلو کی کوشش ہے وہ اسے افریقہ کے بالکل مرکز میں لے جاتی ہے، ایسی جگہ جہاں تہذیب اور وحشت کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ ضرور، اور جیسا آپ نے کہا، یہ پہلا باب صرف کہانی کی بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ یہ قاری کو فوراً اس ماحول میں، ان کرداروں سے اور ان سوالوں سے متعارف کراتا ہے جو پورے ناول میں بار بار اٹھیں گے۔ کانریڈ کی زبان دیکھیں، اس کی منظر کشی شروع سے ہی نہ ایک عجیب سی بے چینی، ایک پر اسراریت پیدا کرتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے لندن سے تھوڑا دور، دریائے ٹیمز پر۔ ایک کشتی ہے نیلی، وہاں مارلو ہے، کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، وکیل، اکاؤنٹنٹ، اور ایک راوی جس کا نام نہیں بتایا گیا۔ یہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ جوار بھاٹا بدلے۔ جی، ماحول بظاہر تو بڑا پرسکون ہے، لیکن ایک اداسی سی چھائی ہوئی ہے۔ شام ڈھل رہی ہے، لندن شہر پر دھند ہے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ سب لوگ سمندر کے رشتے میں بندھے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ ایک دوسرے کی کہانیاں، خاص طور پر مارلو کی لمبی کہانی، سننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹیمز کا منظر بہت بہت اہم ہے، یہ صرف بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ کانریڈ اسے دکھاتا ہے ایک ایسی گزرگاہ کے طور پر جو زمین کے کناروں تک جاتی ہے۔ مطلب یہ وہ دریا ہے جس نے ماضی کے بڑے بڑے مہمجو دیکھے ہیں، سر فرانسس ڈریک سے لے کر سر جان فرینکلن تک۔ اور سلطنتیں بنانے والے جہاز بھی۔ بالکل، سلطنتیں بنانے والے جہاز۔ یہ جو عظمت اور سلطنتوں کے جراثیم کا ذکر ہے نا، یہ سیدھا نوآبادیاتی تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا گہرا ہوتا ہے لندن پر۔ مارلو اچانک ایک بات کہتا ہے جو چونکا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اور یہ جگہ بھی کبھی زمین کے تاریک مقامات میں سے ایک رہی ہے۔ ہاں، لندن کے بارے میں یہ کہنا، برٹشی سلطنت کا دل، اور وہ کہے کہ یہ تاریک جگہ تھی۔ یہی تو، یہ بیان قاری کو ہلا دیتا ہے۔ اور یہیں سے مارلو اپنی کہانی کا اصل رخ طے کرتا ہے۔ وہ ماضی کو حال سے جوڑتا ہے، وہ تصور کرتا ہے 100 سال پہلے کا، جب رومی پہلی بار یہاں آئے تھے۔ ان کے لیے یہ برطانیہ کتنا وحشی، کتنا ناقابل فہم، کتنا خطرناک رہا ہوگا۔ مارلو کہتا ہے کہ اس وقت یہاں تاریکی تھی۔ وہ سوچتا ہے اس رومی کمانڈر یا نوجوان شہری کے بارے میں جو یہاں آیا ہوگا۔ دلدل، جنگل، وحشی قبیلے، بیماری، موت کا خوف۔ بالکل، اور یہ سارا تصور جو ہے، یہ ایک طرح سے افریقہ میں مارلو کے اپنے تجربات کی تمہید بن جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ تاریکی صرف افریقہ میں نہیں، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، یورپ میں بھی تھی۔ اور مارلو رومی فتح کو بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں سمجھتا۔ وہ تو صاف کہتا ہے کہ یہ تشدد کے ساتھ ڈکیتی تھی، بڑے پیمانے پر قتل تھا۔ جی، اس کے نزدیک یہ صرف طاقت کا کھیل تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ایسی فتح کو، ایسی طاقت کو صرف ایک چیز ہے جو نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے ایک خیال، ایک آئیڈیا، کوئی غیر خود غرضانہ یقین، کوئی مقصد۔ یہ خیال والی بات اہم ہے۔ بہت اہم ہے، کیونکہ اسی پیمانے پر وہ بعد میں یورپی کمپنی کے کاموں کو، اور خاص طور پر کرٹس کو پرکھے گا۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسا خیال ہے، یا یہ سب صرف لوٹ مار ہے؟ اچھا، اس تمہید کے بعد مارلو اپنی کہانی پر آتا ہے۔ بتاتا ہے کہ وہ خود بھی ایک بار میٹھے پانی کا ملاح بنا تھا، مطلب دریا پر جہاز چلانے والا۔ وہ اپنے بچپن کا ذکر کرتا ہے جب اسے نقشوں کا بہت شوق تھا، خاص طور پر افریقہ کے نقشے پر جو خالی جگہیں تھیں وہ اسے بہت متوجہ کرتی تھیں۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اب وہ جگہیں خالی نہیں رہیں، دریاؤں، جھیلوں، ناموں سے بھر گئی ہیں، لیکن اب وہ جگہ اس کے لیے ایک تاریکی کی جگہ بن گئی ہے۔
اور اسی نقشے پر وہ ایک بڑا دریا دیکھتا ہے، ایک بے پناہ کنڈلی مارے سانپ کی طرح۔ یہ دریا اسے کھینچتا ہے۔ یہ سانپ کی تمثیل بہت معنی خیز ہے۔ خطرہ بھی ہے، کشش بھی ہے، اور شاید آپ کہہ لیں بدی کا اشارہ بھی۔ مارلو کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹریڈنگ کمپنی اس دریا پر کام کرتی ہے، اور بس اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ وہاں اسٹیم بوٹ کا کپتان بنے۔ لیکن نوکری ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے معمول سے ہٹ کر اپنی ایک خالہ کی مدد لینی پڑتی ہے، جو کافی پرجوش ہیں اور جن کے اونچے حلقوں میں تعلقات ہیں۔ جی، ان کی خالہ پھر انتظامیہ میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی بیویوں کے ذریعے بات چلاتی ہیں اور نوکری دلوا دیتی ہیں۔ اور یہ نوکری خالی بھی ایک عجیب وجہ سے ہوئی تھی۔ کمپنی کا جو پچھلا کپتان تھا، فریزلین نام کا ایک ڈینش آدمی، وہ مقامی لوگوں سے مرغیوں پر جھگڑ پڑا تھا اور مارا گیا۔ ہاں، اور فرزلین کی کہانی بھی اہم ہے۔ اسے ایک سب سے شریف، سب سے پرسکون مخلوق کہا گیا ہے، لیکن افریقہ میں 2 سال گزارنے کے بعد وہ اتنا بدل گیا کہ تشدد پر اتر آیا۔ ایک گاؤں کے بوڑھے سردار کو چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ اوہ! جواب میں سردار کے بیٹے نے نیزے سے اسے مار ڈالا۔ یہ واقعہ ایک طرح سے پہلے ہی اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ ماحول یورپیوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے، ان کی نام نہاد تہذیب کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اور گاؤں والے تو خوف سے بھاگ گئے اور فریسلن کی لاش وہیں پڑی رہی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس کی پسلیوں سے گھاس اگائی۔ کتنا بھیانک منظر ہے۔ بہت۔ یہ علامتی بھی ہے۔ خیر، نوکری ملنے پر مارلو کمپنی سے ملنے جاتا ہے، ایک شہر میں جس کا نام نہیں بتایا، لیکن مارلو اسے سفید کی ہوئی قبر کہتا ہے، مطلب باہر سے صاف ستھرا، اندر سے مردہ۔ یہ بائبل کا حوالہ ہے، وائٹڈ سیپلکر۔ دفتر کا ماحول بھی بڑا عجیب ہے۔ وہاں 2 عورتیں بیٹھی سیاہ اون بن رہی ہیں۔ مارلو کو وہ ایسے لگتی ہیں جیسے قسمت بن رہی ہوں یا تاریکی کے دروازے کی محافظ ہوں۔ ایک عجیب منحوس سی فضا ہے وہاں۔ سازشی سی۔ بالکل۔ اور دفتر میں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ سمندر پار سلطنت چلانے کی اور تجارت سے بہت پیسہ کمانے کی۔ دیوار پر ایک بڑا نقشہ لگا ہے جس میں مختلف رنگوں سے یورپی طاقتوں کے علاقے دکھائے گئے ہیں۔ سرخ رنگ برطانوی علاقوں کا، اور پیلا رنگ اس علاقے کا جہاں مارلو جا رہا ہے، بالکل مردہ مرکز میں۔ ڈیڈ ان دا سینٹر۔ یہ نقشہ خود نوآبادیاتی سوچ کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ واپس آنے والوں سے کبھی نہیں ملتے کیونکہ تبدیلیاں اندر ہوتی ہیں۔ اور مشورہ بھی کیا دیتے ہیں کہ گرمی سے زیادہ چڑچڑے پن سے بچنا، پرسکون رہو، پرسکون رہو، دو کالم، دو کالم۔ یہ ساری ملاقاتیں مارلو کے اندر ایک آپ کہیں بے چینی اور شک پیدا کر رہی ہیں۔ پھر اس کی خالہ اسے الوداع کہتی ہیں اور وہ اسے روشنی کا پیامبر اور نچلے درجے کا رسول کہتی ہیں۔ ہاں، کہ وہ جا رہا ہے لاکھوں جاہلوں کو ان کے ہولناک طریقوں سے چھڑانے۔ مارلو کو یہ سن کر خود پر ہنسی آتی ہے۔ وہ خود کو ایک دھوکے باز محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تو صرف نوکری کرنے جا رہا ہے، سٹیم بوٹ چلانے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی براعظم کے مرکز کی طرف نہیں بلکہ زمین کے مرکز کی طرف جا رہا ہے، کسی بہت گہری تاریک جگہ۔ خیر، مارلو ایک فرانسیسی سٹیمر پر افریقہ روانہ ہوتا ہے۔ سفر لمبا ہے، ساحل کا منظر زیادہ تر ایک جیسا ہی رہتا ہے، تاریک، پراسرار، ایک دیوہیکل جنگل کا کنارہ، اتنا گہرا سبز کہ تقریباً سیاہ۔ جگہ جگہ بستیاں ہیں، لیکن وہ صدیوں پرانی ہو کر بالکل چھوٹی چھوٹی پن ہیڈز جیسی لگتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یورپی فوجی، کسٹم آفیسر عجیب بے معنی سی جگہوں پر اتر رہے ہیں۔ اور وہ ایک فرانسیسی جنگی جہاز کا ذکر کرتا ہے جو بس ساحل پر جھاڑیوں میں گولے برسا رہا ہے۔ کوئی دشمن نظر نہیں آتا۔ یہ منظر مارلو کو بالکل پاگل پن لگتا ہے، ایک افسوسناک مذاق۔ یہ نو آبادیاتی موجودگی کی بے مقصدیت اور بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اسی دوران وہ جب سیافا ملاحوں کو اپنی کشتی چلاتے دیکھتا ہے تو اسے ان میں ایک توانائی، ایک حقیقت کا احساس ہوتا ہے جو یورپی سرگرمیوں کے مقابلے میں زیادہ فطری اور سچا لگتا ہے۔ جی، یہ تضاد اہم ہے۔ آخر کار وہ دریا کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ وہاں سے ایک چھوٹے سٹیمر پر 30 میل دریا کے اندر سفر کرتا ہے، کمپنی کے پہلے اسٹیشن تک۔ اس چھوٹے سٹیمر کا سویڈش کپتان بھی اسے باتوں باتوں میں خبردار کرتا ہے
ایک اور سویڈن باشندے کا ذکر کرتا ہے جس نے حال ہی میں دریا کے کنارے خودکشی کر لی تھی۔ یہ ساری باتیں جیسے آنے والے خطرات کا اشارہ دے رہی ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پہنچتا ہے تو منظر جیسا آپ نے کہا آباد تباہی کا ہے۔ ہر طرف زنگ آلود مشینری پڑی ہے، ایک بیکار ریلوے ٹرک ہے، ایک پہاڑی پر بے مقصد دھماکے ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ 6 سیاہ فام آدمی جنہیں مجرم کہا جاتا ہے، گردنوں میں لوہے کے کالر پہنے، زنجیروں میں جکڑے، سر کر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائے ایک لائن میں چل رہے ہیں۔ ان کی نگرانی ایک مقامی سپاہی کر رہا ہے جسے کمپنی نے سدھا لیا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ مارلو کو لگتا ہے جیسے اس نے شیطان کو دیکھ لیا ہے، لالچی اور بے رحم حماقت کے ایک ڈھیلے ڈھالے دکھاوے والے کمزور آنکھوں والے شیطان کو۔ یہ استقصال کی کھلی تصویر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک وہ جگہ ہے جسے وہ موت کا جھنڈ کہتا ہے، گروو آف ڈیتھ۔ درختوں کے نیچے سائے میں بہت سے مقامی مزدور پڑے ہیں، مر رہے ہیں۔ بیماری اور بھوک کے سیاہ سائے، یہ وہ لوگ ہیں جو کام کے قابل نہیں رہے تو انہیں بس مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ مارلو ایک مرتے ہوئے لڑکے کو اپنا بسکٹ دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی گردن کے گرد سفید دھاگے کا ایک ٹکڑا بندھا ہے، شاید کوئی ٹوٹکا، کوئی امید۔ یہ منظر یورپی ترقی اور تہذیب کے سارے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ یہ انسانی تکلیف کی انتہا ہے۔ اسی افراتفری اور تباہی کے بیچ میں مارلو کی ملاقات ہوتی ہے کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے، اور یہ شخص بالکل الگ تھلگ ہے۔ حیرت انگیز طور پر صاف ستھرے سفید کپڑوں میں، کالر کف سب استری شدہ۔ ہاں، یہ بڑا عجیب کردار ہے۔ اس گندگی اور ابتری کے بیچ اپنی صاف ستھرائی اور یوں سمجھیں اپنی روٹین برقرار رکھے ہوئے۔ مارلو سے ایک طرح سے کردار کی مضبوطی سمجھتا ہے۔ اس نے ایک مقامی عورت کو اپنے کپڑے دھونا سکھایا ہے۔ اور یہی اکاؤنٹنٹ ہے جو پہلی بار مسٹر کرٹس کا نام لیتا ہے۔ بالکل، وہ اسے کہتا ہے ایک بہت ہی قابل ذکر شخص، a very remarkable person اور فرسٹ کلاس ایجنٹ۔ بتاتا ہے کہ وہ اندرون ملک ایک اہم تجارتی چوکی کا انچارج ہے، اور سب سے اہم بات، وہ باقی سب ایجنٹوں سے زیادہ ہاتھی دانت بیچتا ہے، آئیوری۔ یہاں ہاتھی دانت کا ذکر آتا ہے، آئیوری، جو آگے چل کر صرف ایک چیز نہیں رہے گا بلکہ لالچ، طاقت اور اخلاقی گراوٹ کی علامت بن جائے گا۔ جی، اکاؤنٹنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ کرٹس کمپنی میں بہت آگے جائے گا، انتظامیہ میں بہت اونچے عہدے پر پہنچے گا۔ تو کرٹس کا پہلا تعارف ہی ایک پراسرار، کامیاب اور اہم شخصیت کے طور پر ہوتا ہے۔ مارلو کو اس پہلے اسٹیشن پر 10 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر وہ 200 میل کا پیدل سفر شروع کرتا ہے سینٹرل اسٹیشن کی طرف۔ 60 کلیوں کا قافلہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ سفر بھی آسان نہیں، راستے ویران ہیں، گھاس جلی بھی ہے، گاؤں خالی پڑے ہیں، کلی بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور رات کو دور سے ڈھول کی آوازیں آتی ہیں، پراسرار سی۔ اس سفر میں اسے ایک اور سفید فام ساتھی ملتا ہے، ایک موٹا سا آدمی جو گرمی سے بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بس پیسہ کمانا۔ ہاں، اور جب وہ زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اسے ایک جھولے میں لاد کر کلیوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کلی اس بورڈ سے تنگ آ کر آخرکار بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اور مثال ہے کہ یورپی یہاں کس ذہنیت سے آئے ہیں۔ مارلو کو یہاں وہ ڈاکٹر کی بات یاد آتی ہے جو یورپ میں ملی تھی، کہ تبدیلیاں اندر ہوتی ہیں، اور یہ سائنس کے لیے دلچسپ ہوگا کہ افراد کی ذہنی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ مارلو سوچتا ہے کہ شاید وہ خود بھی اب سائنسی طور پر دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ طنز ہے، لیکن گہرا طنز۔ وہ خود کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا ہے، یا کم از کم اس ماحول کے اثرات کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ 15 دن لگتے ہیں اس سفر میں، اور پھر مارلو سینٹرل اسٹیشن پہنچتا ہے۔ یہ جگہ بھی کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں، ابتر ہی ہے۔ پہنچتے ہی اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا اسٹیمر جس کے لیے وہ آیا تھا وہ تو دریا میں ڈوب چکا ہے۔ کچھ دن پہلے مینیجر اسے اوپر لے گیا تھا، واپسی پر پتھروں سے ٹکرا کر نیچے بیٹھ گیا۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا۔ مارلو کا تو سارا مقصد ہی یہی تھا، اب اسے یہاں پھنسنا پڑے گا، مرمت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے اسٹیشن کے مینیجر سے۔ کانریڈ مینیجر کو بیان کرتا ہے کہ وہ بالکل عام سا دکھنے والا آدمی ہے، لیکن اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر سرد ہیں، اور اس کی موجودگی ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص قابلیت یا ذہانت نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ شاید یہی اس کی طاقت ہے اس ماحول میں۔
وہ بس چیزوں کو چلاتا رہتا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرتا۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب کھوکھلی سی ہے۔ مینیجر مارلو کی تاخیر پر تھوڑی ناراضگی دکھاتا ہے، لیکن اصل میں وہ کرٹس کے بارے میں زیادہ فکر مند لگتا ہے۔ کہتا ہے کرٹ شاید بیمار ہے، اس کی پوسٹ سے خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ وہ کرٹس کو بہترین ایجنٹ اور غیر معمولی آدمی کہتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اسٹیمر کی مرمت میں کم سے کم 3 مہینے لگیں گے۔ مارلو کو یہ تاخیر، یہ باتیں بہت بے معنی اور مایوس کن لگتی ہیں۔ تو اب مارلو کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اسٹیمر کو دریا سے نکالا جائے اور اس کی مرمت کی جائے۔ وہ اگلے کئی مہینے اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اور اس دوران وہ سینٹرل اسٹیشن کی زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے۔ وہاں جو دوسرے سفید فام ایجنٹ ہیں وہ انہیں بے ایمان زائرین، فیتھلیس پلگرمز، وہ لمبے لمبے ڈنڈے لیے بس بے مقصد گھومتے پھرتے ہیں۔ ہر طرف صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، ہاتھی دانت، آئیوری، جیسے وہ اس کی پوجا کر رہے ہوں۔ مارلو کو ہر طرف احمقانہ لالچ کی بو محسوس ہوتی ہے۔ سازشیں ہیں، افواہیں ہیں، اور ایک عجیب سی سستی اور بے عملی ہے۔ ایک شام کپڑوں کا ایک گودام جل جاتا ہے۔ قریب ہی ایک سیاہ فام آدمی کو بری طرح پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ الزام ہے کہ اس نے آگ لگائی ہے۔ مارلو کو یقین نہیں آتا کہ اس نے لگائی ہوگی، لیکن کوئی تحقیق نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، بس تشدد۔ یہ اسٹیشن کی بے حسی اور ناانصافی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اسی دوران مارلو کی ملاقات ایک اور بڑے دلچسپ کردار سے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان ایجنٹ ہے جو بظاہر تو اینٹیں بنانے والا ہے، برک میکر، لیکن پورے اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں۔ ہاں، یہ شخص دراصل مینیجر کا خاص آدمی، اس کا جاسوس لگتا ہے۔ وہ مارلو سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ مارلو کے یورپ میں جو رابطے ہیں ان کے بارے میں جان سکے۔ کیوں؟ اسے کیا لگتا ہے؟ اسے شک ہے کہ مارلو بھی اسی نئے گروہ کا حصہ ہے جس نے کرٹس کو یہاں بھیجا تھا۔ یہ نیا گروہ شاید کمپنی میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، پرانی انتظامیہ سے الگ ہے۔ مارلو کو سمجھ آتا ہے کہ اس کی خالہ کی سفارش کی وجہ سے اسے غلطی سے کوئی بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہے کرٹس کے کیمپ کا۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ جی، اور یہ اینٹیں بنانے والا مارلو کو کرٹس کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی پینٹنگ بھی دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ پینٹنگ ایک عورت کی تصویر، آنکھوں پر پٹی بندی ہے، ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل ہے، بیک گراؤنڈ کالا سیاہ ہے، اور روشنی اس کے چہرے پر ایسے پڑ رہی ہے کہ چہرہ بڑا خوفناک سا لگتا ہے، سینسٹر۔ یہ تصویر بھی بہت علامتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ تہذیب ہے؟ لیکن آنکھوں پر پٹی کیوں اور تاثر خوفناک کیوں؟ یہ کرٹس کی اپنے کردار اور اس کے عزائم کے بارے میں کئی سوال اٹھاتی ہے۔ اینٹیں بنانے والا خود کرٹس کو کیا کہتا ہے؟ وہ اسے ایک عجوبہ کہتا ہے، پروڈیجی، رحم، سائنس اور ترقی کا پیامبر، ایمیسری آف پٹی اینڈ سائنس اینڈ پروگریس۔ لیکن اس کی باتوں سے صاف لگتا ہے کہ وہ اور مینیجر کرٹ سے خوش نہیں ہیں بلکہ حسد کرتے ہیں۔ اس کی کامیابی ان کے اپنے منصوبوں میں رکاوٹ ہے۔ اور مارلو جو کہتا ہے کہ اسے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، وہ یہاں ایک عجیب کام کرتا ہے۔ وہ اس اینٹیں بنانے والے کو غلط فہمی میں رہنے دیتا ہے۔ اسے یہ نہیں بتاتا کہ اس کے کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح اس غلط فہمی کی وجہ سے اسے اس اسٹیمر کی مرمت کے لیے ضروری سامان، خاص طور پر ریویٹس، جلد مل جائیں، اور شاید وہ کسی طرح کرٹس کی مدد بھی کر سکے۔ حالانکہ اس وقت کرٹس اس کے لیے صرف ایک نام ہے، ایک لفظ ہے۔ اور یہاں ہی وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کہانی سنانا کتنا مشکل ہے، جیسے کوئی خواب بیان کرنا۔ ہم جیتے ہیں جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں تنہا۔ We live as we dream alone۔ یہ جملہ مطلب انسانی تنہائی اور اپنے تجربے کو دوسرے تک پہنچانے کی جو مشکل ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اسٹیمر کی مرمت کے لیے سب سے ضروری چیزیں ہیں ریوٹس، یعنی وہ کیلیں جو لوہے کی چادروں کو جوڑتی ہیں، لیکن وہ آتی ہی نہیں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مارلو کو پتا چلتا ہے کہ ساحل پر پہلے اسٹیشن پر ہزاروں ریوٹس بیکار پڑے ہیں، لیکن انہیں یہاں سینٹرل اسٹیشن تک بھیجنے کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ کمپنی کی نااہلی اور بدنظمی کی انتہا ہے۔ اس کی بجائے کیا آتا ہے؟ غیر ضروری تجارتی سامان، کپڑا اور دوسری چیزیں۔ مارلو بہت مایوس ہوتا ہے۔ اس کا واحد ساتھی جس سے وہ کچھ بات کر سکتا ہے وہ بوائلر بنانے والا فورمن ہے، ایک محنتی آدمی جو بس اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔
وہ دونوں مل کر اسٹیمر پر جتنا ہو سکتا ہے کام کرتے ہیں۔ جب مارلو ایک دن مذاق میں یا افواہ سن کر کہتا ہے کہ ریوٹس آ رہے ہیں تو وہ فوراً خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ کام ان کے لیے ایک طرح کا سہارا ہے اس بےمانی ماحول میں۔ مارلو خود بھی کام کی اہمیت پر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کام ویسے پسند نہیں، لیکن کام میں جو چیز ہے اسے پسند کرتا ہوں، خود کو پانے کا موقع، آپ کی اپنی حقیقت، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ اس کے لیے ایک اخلاقی عمل ہے۔ بالکل، لیکن ریوٹس پھر بھی نہیں آتے۔ اس کی بجائے ایک دن ایک پورا گروہ آ پہنچتا ہے، ایلڈوراڈو ایکسپلورنگ ایکسپیڈیشن نامی۔ ہاں، اور ان کا لیڈر کون ہے؟ مینیجر کا چچا۔ یہ لوگ کھلے عام ڈاکو لگتے ہیں۔ مارلو انہیں گندے قزاق کہتا ہے، سو ڈڈ بوکینیئرز۔ ان کا مقصد صاف ہے، بس زمین کے سینے سے خزانہ نکالنا۔ ان کے پاس کوئی خیال، کوئی اخلاقی جواز، کچھ نہیں۔ مینیجر اور اس کا چچا اب ہر وقت سرگوشیوں میں لگے رہتے ہیں، شاید کرٹس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ مارلو اب ریویٹس کی فکر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ساری دلچسپی اب کرٹس میں ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب سٹیمر ٹھیک ہو اور وہ دریا کے اوپر اس پر اسرار آدمی سے ملنے جائے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص جو یہاں اخلاقی خیالات لے کر آیا تھا، وہ اس ماحول میں کیا کر رہا ہے، کیسے کامیاب ہے۔ اور یہیں ہارٹ آف ڈارکنیس کا پہلا باب ختم ہو جاتا ہے۔ مارلو کا سفر ابھی اصل میں شروع ہونا ہے۔ کانگو کے دل میں داخلے کی یہ صرف آپ کہیں دہلیز تھی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے مارلو یورپ کی بظاہر مہذب دنیا سے نکل کر افریقہ کی حقیقتوں سے ٹکراتا ہے، نو آبادیاتی ظلم، بے حسی، لالچ، اور سب سے بڑھ کر پر اسرار مسٹر کرٹس کا بڑھتا ہوا سایہ۔ یہ باب بہت سے سوال چھوڑ جاتا ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ تاریکی کہاں ہے؟ یورپ میں، افریقہ میں، یا انسان کے اپنے دل میں؟ بالکل، اور کرٹس کون ہے؟ اس کا کیا حشر ہوگا؟ اور یہ سارا ماحول خود مارلو پر کیا اثر ڈالے گا؟ ایک آخری سوچ جو شاید سامعین کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے۔ مارلو نے شروع میں کہا تھا کہ فتح کو صرف ایک خیال ہی نجات دلا سکتا ہے۔ تو کیا کرٹس، جسے رحم، سائنس اور ترقی کا پیامبر کہا جا رہا ہے، کیا وہ اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے، یا وہ بھی اسی تاریکی کا شکار ہو جائے گا جس کا سامنا کبھی رومیو نے ٹیمز کے کنارے کیا تھا؟ یہ سوال ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں کرٹس کا معاملہ اور سامراجیت کی تاریکی اور گہرائی سے سامنے آئے گی۔ کہانی نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی گفتگو کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج ہم جوزف کانریڈ کی ہارٹ آف ڈارکنیس کے باب 2 کے کچھ حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہاں مارلو کا سفر اسے کانگو دریا کے اور اندر لے جاتا ہے۔ وہ پراسرار مسٹر کرٹس کی حقیقت کے قریب پہنچ رہا ہے، بالکل۔ اور ماحول وہ زیادہ تاریک، زیادہ پراسرار ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، یہ باب بہت اہم ہے۔ آج کا مقصد یہی ہے کہ ان صورتیں سے اہم باتیں نکالیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، باب 2 کہانی میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ صرف مارلو کو جغرافیائی طور پر اندھیرے کے دل کے قریب نہیں لاتا، بلکہ یہ انسانی نفسیات میں بھی گہرا اترتا ہے۔ نو آبادیاتی نظام، اس کی جو کھوکھلی بنیادیں ہیں، اس کی صفاقی، وہ سب سامنے آتا ہے۔ اچھا؟ اور کرٹس کا کردار، وہ یہاں ایک معمہ بن کر ابھرتا ہے، اور مارلو کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس چیز کا؟ تاریکی کا، نہ صرف باہر کی بلکہ اپنے اندر کی، اپنی داخلی تاریکی کا بھی۔ تو باب کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ مارلو اپنے سٹیم بوٹ کے ڈیک پر لیٹا ہے، جی، اور چپکے سے مینیجر اور اس کے چچا کی باتیں سن رہا ہے۔ ان کی گفتگو میں فوراً ایک یوں کہیں سازشی عنصر محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، فوراً، خاص طور پر جب وہ اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کرٹس کا؟ جی، کرٹس کا۔ وہ گفتگو بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ مینیجر کا کرٹس سے حسد اور خوف وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ہاں، حسد تو سمجھ آتا ہے، لیکن خوف کیوں؟ دیکھیں، یہ صرف ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کرٹس کا طریقہ کار، اس کا اثر و رسوخ، وہ مینیجر جیسے لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ اچھا، جو صرف استحصال پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر چچا کی وہ بات کہ موسم شاید اس مشکل کو ختم کر دے۔
یہ تو صاف صاف اشارہ ہے نا کہ وہ کرٹس کی موت چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اور جس طرح وہ کرٹس کو وہ آدمی کہتے ہیں، اور اس کے اسسٹنٹ کو وہ بدماش۔ ہاں، یہ تو جیسے وہ اپنے ہی ساتھی یورپیوں کو بھی انسان نہیں سمجھ رہے۔ یہی تو، وہ کرٹس کی بھیجی ہوئی بے تحاشا ہاتھی دانت کا ذکر کرتے ہیں، لاٹس آف اٹ۔ ہوں لیکن ان کی اصل پریشانی وہ نہیں ہے، اصل پریشانی کرٹس کا بڑھتا ہوا اثر ہے۔ صحیح۔ اور پھر کرٹس کا وہ عجیب فیصلہ کہ 300 میل سفر کرنے کے بعد جب اسٹیشن خالی تھا وہ اکیلے ہی واپس مڑ گیا۔ ہاں، یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیوں کیا اس نے ایسا؟ یہی تو مارلو کے لیے کرٹس کی شخصیت کی پہلی واضح جھلک تھی، ایک ایسا آدمی جو تہذیب کو، ہیڈ کوارٹر کو، سب کو پیٹھ دکھا کر ویرانے کی طرف منہ کر رہا ہے۔ ویرانے کی طرف؟ ہاں، یہ ویرانے کی کشش کی پہلی نشانی ہے۔ اسی گفتگو میں وہ ایک آوارہ گرد تاجر کا بھی ذکر کرتے ہیں، جی، روسی کا۔ جس پر مینیجر کو شک ہے اور وہ اسے پھانسی دینے کی خواہش بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، وہ ہر اس شخص کو ختم کرنا چاہتا ہے جو اس کے قابو میں نہ ہو۔ اور پھر مینیجر کا کرٹس کے اس خیال پر طنز کہ ہر اسٹیشن کو روشنی کا مینار ہونا چاہیے، مطلب تجارت کے ساتھ انسانیت سازی بھی ہو۔ ہاں، اور مینیجر اس سے کہتا ہے وہ گدھا۔ یہ تو منافقت کی انتہا ہے۔ بالکل، یہ کرٹس کے مبینہ بلند نظریات، اب وہ سچے تھے یا نہیں الگ بحث ہے، اور مینیجر کا جو خالصتاً مادی استحصالی نقطۂ نظر ہے اس کے درمیان ٹکراؤ کو واضح کرتا ہے۔ منافقت کا تھیم تو بہت مضبوط ہے۔ بہت زیادہ۔ اور چچا کا جنگل کی طرف وہ پراسرار اشارہ جو زمین کی پوشیدہ موت اور گہری تاریکی کو پکارتا لگتا ہے، وہ ماحول میں ایک عجیب سی نحوست بھر دیتا ہے۔ اس گفتگو کے کچھ ہی عرصے بعد وہ ایل ڈوراڈو مہم کا ذکر آتا ہے نا؟ ہاں، وہ ایل ڈوراڈو ایکسپلورنگ ایکسپیڈیشن، وہ لالچی گروہ جو بس خزانے کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ جی، بغیر کسی تیاری کے، اور پھر جنگل میں ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بعد میں خبر آتی ہے کہ ان کے سارے گدھے مر گئے۔ ہاں، ان کا انجام ایک طرح سے نوآبادیاتی لالچ اور حماقت کی علامت ہے۔ اور مارلو کا رد عمل وہ کافی لا تعلق سا رہتا ہے۔ ہاں، اس کا دھیان تو بس کرٹس پر ہے، اسے ان چیزوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اب اصل سفر شروع ہوتا ہے دریا کے اوپر اسٹیم بوٹ پر۔ جی، مارلو اسے کہتا ہے دنیا کے اولین آغاز کا سفر۔ یہ منظر کشی بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ ناقابل تسخیر جنگل، وہ گہری خاموشی جو پرامن نہیں ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ بے رحم طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ بالکل، اور کھو جانے کا احساس، جیسے وقت میں پیچھے جا رہے ہوں۔ یہ سفر صرف باہر کا نہیں، اندر کا بھی ہے۔ یقیناً، تہذیب کی سطح، وہ جو پالش ہے، وہ اترتی جا رہی ہے۔ مارلو ایک قدیم بنیادی حقیقت کے قریب جا رہا ہے۔ ہاں، یہ خاموشی، یہ جنگل، یہ مارلو پر حاوی ہو رہے ہیں، اس کے ماضی کو ایک شور بھرے خواب جیسا بنا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ عملی پریشانیوں میں بھی گھرا ہوا ہے، جہاز چلانا، لکڑی کاٹنا۔ جی، روزمرہ کے کام، دریا میں رکاوٹیں ہیں، ان سے بچنا ہے، اگلے دن کے لیے لکڑی کا انتظام کرنا ہے۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ ان سطحی سچائیوں پر دھیان دینا اسے بچائے رکھتا ہے۔ کس چیز سے؟ وہ جو اندرونی سچائی ہے اس کی وحشت سے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ کیسے روزمرہ کے کام ہمیں گہری حقیقتوں کا سامنا کرنے سے روکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا دفاعی طریقہ کار ہے، اور اسی دوران ہمیں اس کے عملے کا حال بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ آدم خور عملہ۔ ہاں، وہ ان کی عزت کرتا ہے، کہتا ہے عمدہ لوگ آدم خور اپنی جگہ پر، لیکن ان کی حالت قابل رحم ہے۔ انہیں پیسے کے نام پر بیکار پیتل کی تاریں ملتی ہیں۔ اور ان کا کھانا، وہ دریائی گھوڑے کا گوشت، وہ بھی زائرین پھینک دیتے ہیں۔ ہاں، یہ نوآبادیاتی نظام کے استحصال کی ایک اور مثال ہے، بالکل سامنے کی۔ راستے میں جو ویران سٹیشن آتے ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ سفید فام آدمی قیدیوں جیسے لگتے ہیں، جیسے کسی جادو کے اثر میں ہوں۔ ہاں، اور اسٹیم بوٹ خود وہ اتنا چھوٹا لگتا ہے، جیسے ایک اونچے برآمدے کے فرش پر رینگتا ہوا سست بھونرا۔ بالکل، واقعی اندھیرے کے دل میں گہرے اور گہرے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ رات کو ڈھول کی آوازیں آتی ہیں، اور صبح کی وہ ٹھنڈی عجیب خاموشی، یہ سب پراسراریت کو بڑھاتا ہے۔ یہ بیگانگی کا احساس اور یورپی اصولوں کا ٹوٹنا، یہ تھیم مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جی، اور زائرین کی گھبراہٹ اور لاتعلقی اور عملے کی وہ خاموش برداشت، ان میں جو فرق ہے وہ بہت نمایاں ہے۔
پھر دریا کے کنارے مقامی لوگوں سے اچانک سامنا ہوتا ہے۔ او ہاں، مارلو کا بیان بڑا شدید ہے، کالے اعضاء کا طوفان، چیخیں، ناچنا، پٹخنا۔ وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے، جیسے پاگل خانے میں پرجوش ہنگامے دیکھ رہا ہو۔ لیکن پھر وہ اہم ترین نقطہ آتا ہے کون سا؟ جب اسے احساس ہوتا ہے وہ غیر انسانی نہیں تھے۔ ہاں، یہ ایک دھچکا ہے، ایک ریولیشن۔ اسے ان کے ساتھ ایک دور کی لیکن حقیقی انسانی رشتہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لمحہ، یہ یورپی برتری کے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ جو مہذب بمقابلہ وحشی کی تقسیم تھی، وہ ہل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے روایتی اصول کام نہیں آئیں گے، بلکہ اندرونی فطری طاقت یا دانستہ یقین کی ضرورت ہے۔ کیا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ تہذیب کا جو لبادہ ہے وہ بہت پتلا ہے؟ بالکل، میرا خیال ہے یہی مطلب ہے کہ تہذیب کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، خاص طور پر جب آپ اس کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ اور مارلو خود کہتا ہے کہ وہ کنارے پر جا کے چیخا چلایا نہیں کیونکہ وہ سٹیم بوٹ ٹھیک کرنے میں مصروف تھا، یعنی پھر سے عملی کاموں میں پناہ لے رہا تھا، سطحی سچائی میں۔ اور پھر وہ اپنے فائر مین کا ذکر کرتا ہے جسے وہ بہتر بنایا گیا نمونہ کہتا ہے۔ ہاں، a product of training۔ تربیت یافتہ لیکن دانت کھسے ہوئے ہیں، تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ اور بوائلر کی بری روح سے ڈرتا ہے۔ یہ کیسا بہتر بنانا ہے؟ اس میں گہری ستم ظریفی ہے، آئرنی ہے۔ وہ شخص ٹیکنیکی طور پر کارآمد ہے، لیکن اپنی ثقافتی جڑوں سے کٹا ہوا ہے، اور ایک نئی میکینکی دنیا کے توہمات میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ نو آبادیات کے پیچیدہ اور اکثر منفی اثرات کی ایک مثال ہے۔ آگے چل کر انہیں وہ متروک جھونپڑی ملتی ہے، جی، لکڑی کا ڈھیر۔ اور وہ پراسرار پیغام، تمہارے لیے لکڑی، جلدی کرو، احتیاط سے قریب آؤ۔ اور دستخط بھی واضح نہیں ہوتے۔ نہیں، کورٹس کے نہیں ہیں۔ اور سب سے اہم، وہ کتاب۔ ہاں، جہاز رانی کے کچھ نکات پر ایک تحقیق۔ اپنی خستہ حالی کے باوجود وہ کتاب۔ وہ جنگل کی افراتفری میں ترتیب، عملیات پسندی اور ایماندارانہ فکر کی ایک غیر متوقع علامت ہے۔ مارلو کا اسے غیر مبہم طور پر حقیقی کہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ارد گرد کے اخلاقی ابہام سے کتنا تنگ آ چکا ہے۔ بالکل، وہ کسی ٹھوس قابل فہم چیز سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اور کتاب کے حاشیے پر وہ نوٹ جو پہلے خفیہ تحریر لگتے ہیں، جی، سائفر۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ روسی میں ہے۔ ہاں، اور مارلو کا کتاب چھوڑنے سے ہچکچانا، جیسے کسی پرانے دوست سے جدا ہو رہا ہو، یہ بھی اس کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی مانوس چیز کو پکڑنا چاہتا ہے۔ جی، اور مینیجر وہ فوراً شک کرتا ہے کہ جو اسی قابل رحم تاجر یعنی روسی کا کام ہے۔ اس کی سازشی ذہنیت تو مسلسل چل رہی ہے۔ اب وہ کرٹس کے اسٹیشن کے بہت قریب ہیں، صرف 8 میل دور۔ ہاں، منزل قریب ہے۔ مارلو آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن مینیجر رات میں خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ ظاہر ہے وہ محتاط ہے۔ وہ رک جاتے ہیں اور پھر وہ مشہور دھند چھا جاتی ہے۔ وہ سفید اندھا کر دینے والی دھند۔ یہ صرف موسم کا حال نہیں ہے، نہیں، یہ ایک علامت ہے، ایک طاقتور علامت، ابہام کی، غیر یقینی صورتحال کی، سچائی جیسے چھپ گئی ہو، اندھاپن۔ اور پھر دھند سے آنے والی وہ بلند ویران چیخ۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ شکوہ بھری ہلچل۔ زائرین تو گھبرا جاتے ہیں، ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ لیکن سیاہ فام عملہ جو بھوکا ہے، کمزور ہے، وہ زیادہ چوکس اور دلچسپی لیتا نظر آتا ہے۔ یہ تضاد پھر سامنے آ گیا۔ بالکل، اور مارلو کا یہ اندازہ کہ چیخ غم یا مایوسی کی تھی، حملہ آور کی نہیں، یہ اہم ہے۔ وہ صورتحال کو زائرین سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ جی، اسی دوران مارلو عملے کے حیران کن ریسٹرینٹ پر غور کرتا ہے۔ ریسٹرینٹ۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ لوگ مہینوں سے بھوکے ہیں، انہیں بیکار تاروں سے بہلایا گیا، ان کا کھانا پھینک دیا گیا۔ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، 30 بمقابلہ 5۔ پھر بھی وہ حملہ نہیں کرتے۔ سفید فاموں پر کیوں؟ یہ ناول کے مرکزی سوالات میں سے ایک ہے۔ مارلو خود حیران ہے کہ اس تحمل کا ماخذ کیا ہے۔ کیا یہ توہم پرستی ہے؟ خوف؟ صبر؟ یا کوئی ایسی قدیم اخلاقیات جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا؟ وہ اسے ناقابل فہم معمہ کہتا ہے۔ جو کنارے سے آنے والی چیخوں سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ بالکل،
یہ نام نہاد مہذب زائرین کے وحشیانہ خوف اور جلد بازی کے بالکل برعکس ہے۔ ان میں تو کوئی تحمل نہیں۔ مارلو مینیجر کے آگے بڑھنے کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ وہ اب بھی سمجھتا ہے کہ چیخیں ایک دفاعی حربہ تھیں، حملہ نہیں۔ زائرین اسے پاگل سمجھتے ہیں یا بزدل۔ ہاں، لیکن پھر دھن چھٹتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ تنگ راستے میں داخل ہوتے ہیں، حملہ ہو جاتا ہے۔ تیروں کی بارش، لکڑیاں جیسے مارلو انہیں کہتا ہے۔ غیر مؤثر سی لگتی ہیں شروع میں۔ جوابی کارروائی میں زائرین اندھا دھن فائرنگ کرتے ہیں، ہر طرف دھواں۔ افراتفری پھیل جاتی ہے۔ مارلو جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، رکاوٹوں سے بچنے کی، لیکن پھر ہیلمز مین جہاز راں وہ غلطی کرتا ہے۔ ہاں، وہ پائلٹ ہاؤس کا شٹر کھولتا ہے اور رائفل چلاتا ہے۔ اور فوراً ہی ایک نیزہ اسے آ لگتا ہے۔ اس کی موت کا منظر بہت ہولناک بیان کیا گیا ہے۔ جی، بہت ذاتی۔ مارلو کے قدموں میں گرنا، خون اور اس کی وہ چمکدار نگاہیں۔ مارلو کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فوری اور غیر متوقع۔ وہ سٹیم وسل بجاتا ہے بار بار، اور یہ کام کر جاتا ہے۔ حملے کی چیخیں رک جاتی ہیں، اور ان کی جگہ غمناک خوف کی آہ و بکا لے لیتی ہے۔ پھر مکمل خاموشی۔ وہ وسل کی آواز، ایک صنعتی غیر انسانی شور، وہ قدیم جنگل کی چیخوں پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ٹکراؤ ہے۔ ہیلمزمین مر جاتا ہے، لیکن مارلو کا پہلا خیال وہ کیا ہوتا ہے؟ مسٹر کرٹس بھی اب تک مر چکا ہوگا۔ یہ حیران کن ہے، ایک آدمی اس کے قدموں میں مرا پڑا ہے اور اسے فکر کرٹسس کی ہے۔ یہ مارلو کی کرٹس کے ساتھ جو ذہنی وابستگی ہے، آبسیشن ہے، اسے ظاہر کرتا ہے۔ اور خاص طور پر اسے کرٹس کو دیکھنے سے زیادہ اسے سننے کا شوق ہے۔ ہاں، کرٹس اس کے لیے ایک آواز ہے، ایک اظہار کا تحفہ رکھنے والا، گفٹ آف ایکسپریشن۔ یہ آواز، یہ فصاحت اس کے لیے جیسے حقیقت سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ وہ اپنے خون آلود جوتے دریا میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے غیر معمولی غم محسوس ہوا، ویسا ہی جیسا اس نے وحشیوں کے غم میں دیکھا تھا۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی عقیدہ چھن گیا ہو۔ کیا وہ ہیلمزمین کے لیے غمگین ہے یا کرٹس کو سننے کا موقع کھونے کے امکان پر؟ یہ ایک پیچیدہ رد عمل ہے، شاید دونوں کا ملاپ ہو۔ وہ جو مہذب اور وحشی غم کے درمیان فرق تھا، وہ جیسے مٹ رہا ہے۔ کرٹس کی آواز پر اس کی توجہ کی شدت، وہ غیر معمولی ہے۔ وہ اس آواز میں کسی گہری سچائی یا شاید کسی عظیم فریب کی تلاش میں ہے۔ اسی سوچ میں وہ کرٹس کی رپورٹ کا ذکر کرتا ہے۔ جی، وہ رپورٹ جو بین الاقوامی سوسائٹی برائے وحشی رسومات کا خاتمہ کے لیے لکھی گئی تھی۔ رپورٹ بہت فصیح و بلیغ ہے، بلند نظریات سے بھری ہوئی۔ لیکن آخر میں کانپتے ہاتھوں سے لکھا گیا ایک نوٹ، تمام وحشیوں کا خاتمہ کرو۔ ایکسٹرمنیٹ آل دا بروٹس۔ یہ تضاد، یہ ایک چونکا دینے والا ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے کرٹس کے بارے میں؟ یہ کرٹس کی شخصیت اور شاید پورے نو آبادیاتی منصوبے کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ بلند و بانگ دعوے اور نسل کشی کی حد تک پہنچی ہوئی بے رحمی۔ تو کیا ویرانے نے کرٹس کو بگاڑا؟ یا یہ تاریکی پہلے سے اس کے اندر تھی جسے ویرانے نے صرف ظاہر کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ بھی کہ یورپ نے خود کرٹس جیسے لوگوں کو بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ مارلو پھر ایک عملی قدم اٹھاتا ہے۔ وہ ہیلمز مین کی لاش کو جلدی سے دریا میں پھینک دیتا ہے۔ ہاں، تاکہ آدم خور عملہ اسے کھا نہ جائے۔ زائرین اس پر بڑبڑاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن مارلو اسے عملی ضرورت قرار دیتا ہے۔ مگر وہ ہیلمز مین کے لیے افسوس بھی ظاہر کرتا ہے، اسے مددگار کہتا ہے، آلہ کہتا ہے، یہاں تک کہ دور کی رشتہ داری کا دعویٰ بھی کہتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہیلمز مین کی موت کا ذمہ دار اس کے تحمل کی کمی کو ٹھہراتا ہے، لیک آف ریسٹرینٹ، یعنی شٹر کھولنے کی حرکت۔ جی، اور فوراً اس کا موازنہ کرٹ سے کرتا ہے، جس کے بارے میں اسے شبہ ہے کہ اس میں بھی تحمل کی کمی ہے۔ یہ تھیم بار بار آتا ہے۔ زائرین اپنی شاندار فتح کا جشن منانا چاہتے ہیں، ہاں، جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن مارلو طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ انہوں نے صرف دھواں پیدا کیا۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ پسپائی سیٹی کی وجہ سے ہوئی، مینیجر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، لیکن تبھی انہیں اسٹیشن نظر آ جاتا ہے۔ اور اسٹیشن پر انہیں ایک اور عجیب منظر ملتا ہے۔ خستہ حال عمارت، ٹوٹی ہوئی باڑ جس کے ستونوں پر گول گیندیں لگی ہیں، جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سر ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ اور کنارے پر ایک سفید فام آدمی بڑے عجیب رنگ برنگے کپڑوں میں، وحشیانہ انداز میں اشارے کر رہا ہے۔ یہ روسی ہارلی کوئن ہے، مسخرہ۔ ہاں،
اس کی شکل و صورت، اس کے پیوند لگے کپڑے، اس کا لڑکپن والا چہرہ، بدلتے تاثرات، سب مل کر ایک بہت غیر حقیقی تصویر بناتے۔ وہ فوراً کرٹس کا ایک پرجوش تقریباً اندھا پیروکار نظر آتا ہے۔ جی بالکل، اس کا کردار کرٹس کے معاملے میں ایک نئی پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ ایک وقت شدہ شاگرد ہے، شاید تھوڑا سادہ لوہے بھی۔ روسی جہاز پر آتا ہے، بتاتا ہے کہ مقامی لوگ سادہ لوگ ہیں، لیکن انہیں دور رکھنے میں مشکل پیش آئی۔ وہ سیٹی بجانے کے مشورے کی تصدیق کرتا ہے اور پھر وہ کلیدی جملہ کہتا ہے، کون سا؟ آپ اس آدمی کرٹس سے بات نہیں کرتے، آپ اسے سنتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بالکل مارلو کی اپنی سوچ سے ملتا ہے۔ ہاں، اس کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ اسکول سے بھاگا ہوا ملاح، مہم جو تجربے کی تلاش میں یہاں پہنچا اور 2 سال سے کرٹس کے زیر اثر ہے۔ جب مارلو اسے وہ جہاز رانی کی کتاب واپس دیتا ہے تو روسی کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ نوٹ روسی میں تھے، خفیہ تحریر نہیں۔ اور وہ حملے کی وجہ بتاتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کرٹس جائے۔ یہ بات کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ مقامی لوگ کرٹس کو روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یہ خوف ہے، احترام، یا کوئی اور گہرا، زیادہ پریشان کن تعلق؟ اور روسی کا یہ دعویٰ کہ کرٹس نے میرا ذہن وسیع کیا ہے، یہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ کس قسم کی وسعت، علم کی یا کچھ اور؟ یہی سوال ہے۔ تو باب تو یہاں ختم ہوتا ہے۔ سفر ہمیں جسمانی اور نفسیاتی طور پر اندھیرے کے مزید قریب لے آیا ہے۔ جی، حملہ ہوا، موت ہوئی، اور کرٹس کا سایہ وہ اور گہرا ہو گیا ہے۔ مارلو کی توجہ مکمل طور پر کرٹس کو سننے پر ہے۔ اور اس روسی کی آمد نے پراسراریت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بالکل، اس باب میں مرکزی موضوعات طاقت کا بگاڑنے والا اثر، تہذیب اور وحشت کی وہ دھندلاتی سرحدیں، تحمل کی نوعیت اور کرٹس کی شخصیت کا معمہ، یہ سب بہت شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں جوابات سے زیادہ سوالات ہیں۔ بالکل۔ یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں جیسے گونجتا رہتا ہے، روسی جیسے بظاہر پڑھے لکھے نوجوان پر کرٹس کا ایسا کیا اثر تھا کہ وہ اسے اپنا ذہن وسیع کرنے والا سمجھتا تھا؟ جبکہ ہم نے کرٹس کی رپورٹ کا وہ خوفناک آخری جملہ بھی دیکھا ہے۔ کرٹس اصل میں کیا بیچ رہا تھا، علم یا وحشت؟ یہ وہ سوال ہے جو ان ذرائع پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جوزف کانرڈ کے ناول ہارٹ آف ڈارکنیس کے تیسرے اور آخری باب کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ یہاں مارلو بالآخر اندرونی اسٹیشن پہنچتا ہے، اس پراسرار کرٹس کے قریب جس کی شہرت اور کہانیاں اس کے سفر کا محور رہی ہیں۔ یہ باب نہ صرف مارلو کے سفر کا اختتام ہے، بلکہ کہانی کی تاریکی، نوآبادیاتی نظام کی حقیقت اور انسانی وجود کے سوالات کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک طرح سے کلائمیکس ہے جہاں ساری چیزیں آ کر ملتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو ناول کا متن ہے اور اس پر مبنی جو نوٹس ہیں، وہ ہمیں اس باب کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ ہمارا مقصد ہے مارلو کے تجربات، کرٹس کے کردار کی گہرائی، وہ تہذیب اور وحشت کے درمیان جو دھندلی لکیریں ہیں، ہاں وہ بہت اہم ہے۔ جائزہ لینا۔ تو آئیے اس باب کی تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارلو کو اندرونی اسٹیشن پر کیا ملتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، جب مارلو اندرونی اسٹیشن پہنچتا ہے تو سب سے پہلی قابل ذکر چیز کرٹس نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب روسی نوجوان ہے۔ ہاں، وہ ہارلی کوئن جیسا ہے نا؟ بالکل، رنگ برنگے پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس، وہ جنگل کے ماحول میں بالکل غیر متوقع لگتا ہے۔ آپ اس کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ روسی کردار واقعی ایک پہیلی ہے۔ ایک طرف تو وہ کرٹس کا اندھا معتقد لگتا ہے، تقریباً ایک شاگرد یا کیا کہتے ہیں چیلا۔ اس کی آنکھوں میں کرٹس کے لیے ایک عجیب سی چمک اور عقیدت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کرٹس نے اس کا ذہن وسیع کیا، اسے زندگی اور کائنات کے بارے میں نئی باتیں سکھائیں۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے جیسے وہ خالص مہم جوئی اور تجسس کی خاطر وہاں ہے، جو کرٹس کے زیادہ مادی اور طاقت کے حصول کے مقاصد سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن اس کی باتوں میں تضاد بھی تو ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ کرٹس محبت جیسی باتوں پر گفتگو کرتا تھا، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ کرٹس ہاتھی دانت کے لیے پورے علاقے پر چھاپے مارتا تھا۔ جی بالکل۔ اور یہ کہ مقامی قبائل اس کی پوجا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے پاس بندوقوں کی گرج اور بجلی لے کر آیا تھا۔
یہ کیسا ذہن وسیع کرنا ہوا؟ بالکل، یہی تضاد اس کردار اور کرٹس کے اثر کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ روسی کی عقیدت اتنی گہری ہے کہ وہ کرٹس کی تاریک حقیقت کو یا تو نظر انداز کر دیتا ہے یا اسے کسی اعلیٰ مقصد کا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ کرٹس نے اسے گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ہاں، وہ مجھے بھی گولی مارنا چاہتا تھا۔ جی، لیکن پھر بھی اس کی پرستش کرتا ہے۔ شاید یہ کرٹس کی وہ جو کرشماتی شخصیت ہے اس کے خطرناک اثر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی اخلاقیات بھلا کر اپنا پیروکار بنا سکتا تھا۔ روسی کی سادگی اور جوش اسے کرٹس کے استحصال کا آسان ہدف بنا دیتے ہیں۔ اور یہ روسی ہی ہے جو مارلو کو کرٹس کی بیماریوں اور اس کے اکیلے جنگل میں نکل جانے کی عادت کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک طرح سے وہ مارلو کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہا ہے، چاہے وہ خود کرٹس کی پوری حقیقت سمجھتا ہو یا نہیں۔ ہاں، وہ ایک طرح کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ پھر مارلو اسٹیشن کا جائزہ لیتا ہے، ایک تباہ حال عمارت، ایک عجیب خاموشی، اور پھر وہ ہولناک منظر آتا ہے۔ دوربین سے دیکھنے پر اسے باڑ کے کھمبوں پر کچھ گول چیزیں نظر آتی ہیں جو پہلے تو لکڑی کی گٹیاں لگتی ہیں، مگر پھر اوہ خدایا، وہ انسانی سر ہیں۔ یہ ناول کے سب سے زیادہ پریشان کن اور علامتی مناظر میں سے ایک ہے۔ یہ سر، جیسا کہ مارلو بیان کرتا ہے، کالے، سوکھے ہوئے، اندر دھسی آنکھوں والے، اور ہونٹوں کے پیچھے سے دانت دکھاتے ہوئے گویا ایک بھیانک مسکراہٹ ہو۔ جی، اور سب سے عجیب بات ان کا رخ اسٹیشن کے گھر کی طرف ہے۔ یہ سجاوٹ نہیں، یہ طاقت کا وحشیانہ اظہار ہے۔ یہ منظر کرٹس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ روسی انہیں باغی کہتے ہیں، لیکن یہ اصطلاح بھی بہت مبہم ہے۔ کون باغی؟ کس کے خلاف؟ یہ کرٹس کی مکمل بے لگامی، اس کی اخلاقی تباہی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تہذیب کے تمام ضابطوں سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سر اس بات کی علامت ہے کہ اس نے مقامی لوگوں پر کیسا خوفناک کنٹرول قائم کیا ہے۔ مارلو بعد میں سوچتا ہے کہ کرٹس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، وہ اندر سے کھوکھلا تھا، ہالو ایٹ دا کور۔ شاید یہ کھوکھلا پن ہی تھا جس نے جنگل کی تاریکی کو اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لینے دیا۔ جب مینیجر اسے کرٹس کا ناقص طریقہ کہتا ہے، ان ساؤنڈ میتھڈ، ہاں، تو مارلو فوراً اسے رد کرتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، نو میتھڈ ایٹ آل۔ یہ طریقوں سے، ضابطوں سے، تہذیب سے ماورا ایک چیز تھی۔ اور پھر خود کرٹس سامنے آتا ہے۔ مقامی لوگ اسے ایک اسٹریچر پر لاتے ہیں۔ اس کی جسمانی حالت انتہائی خراب ہے۔ مارلو کا بیان بہت جاندار ہے، جیسے پرانے ہاتھی دانت سے تراشی ہوئی موت کی متحرک تصویر۔ کیا منظر کشی ہے! وہ محض ایک سایہ رہ گیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اور خاص طور پر اس کی آواز میں اب بھی ایک طاقت ہے۔ یہ تضاد بہت اہم ہے۔ کرٹس جسمانی طور پر موت کے دھانے پر ہے، لیکن اس کی شخصیت کا اثر، اس کی آواز کا روب اب بھی قائم ہے۔ وہ صرف ایک اشارہ کرتا ہے اور ساحل پر جمع ہونے والے جنگجو جو شاید اسے بچانے آئے تھے، ہاں، وہ خاموشی سے جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی نفسیاتی گرفت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مر رہا ہے، لیکن وہ اب بھی ایک دیوتا کی طرح حکم چلا رہا ہے۔ روسی یہ سب دیکھ کر شدید گھبرا جاتا ہے۔ جی، اسے شاید پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہا تھا۔ اسی لمحے ایک اور پراسرار کردار نمودار ہوتا ہے، ایک مقامی عورت۔ مارلو سے جنگلی اور شاندار کہتا ہے، وائلڈ اینڈ گارجس۔ وہ زیورات پہنے شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی آتی ہے۔ اس کا تعلق جنگل سے بہت گہرا اور فطری لگتا ہے۔ یہ عورت، یہ کرٹس کی افریقی زندگی کا ایک مجسم روپ ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے یہ واضح نہیں۔ کیا وہ کرٹس کی محبوبہ ہے؟ کیا وہ اس سرزمین، اس تاریکی کی نمائندگی کرتی ہے جس میں کرٹس کھو گیا؟ اس کا کردار کرٹس کی یورپ میں موجود منگیتر انٹینڈڈ کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل متضاد۔ وہ خاموش، پروقار اور شاید خطرناک بھی ہے۔ وہ جہاز کی طرف بڑھتی ہے، ایک لمحے کے لیے دیکھتی ہے، اپنے بازو اٹھاتی ہے اور پھر واپس مڑ کر جنگل میں چلی جاتی ہے۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک طاقت ہے۔ روسی اس عورت سے سخت خوفزدہ اور نفرت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ جہاز پر آنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے گولی مار دیتا۔
ہاں، یہ شاید اس کے اپنے خوف اور حسد کی عکاسی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کرٹس پر کسی اور کا اثر ہو۔ بالکل، یہ عورت اس دوسری دنیا کی نمائندہ ہے جسے یورپی حتیٰ کہ روسی جیسا مہم جو بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا اور جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ اس کا بغیر کچھ کہے واپس چلے جانا بھی معنی خیز ہے۔ وہ شاید جانتی ہے کہ کرٹس اب اس کی دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر کرٹس کو زبردستی جہاز پر لایا جاتا ہے۔ ساحل پر مقامی لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر عجیب تاثرات ہیں۔ مارلو کو لگتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ جہاز پر موجود یاتری پلگرمز وہ فوراً اپنی بندوقیں تان لیتے ہیں، لیکن مارلو بھاپ کی سیٹی بجا دیتا ہے۔ سیٹی کی وہ تیز کان پھاڑ دینے والی آواز ایک طرح سے تہذیب کی چیخ ہے۔ وہ مقامی لوگوں کو منتشر کر دیتی ہے، سوائے اس شاندار عورت کے۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ جی، مارلو شاید قتل عام روکنا چاہتا ہے، لیکن یہ عمل بھی ایک طرح کی ثقافتی یلغار ہے۔ یہ ان لوگوں کو خوفزدہ کر کے بھگا دیتا ہے جن کی دنیا پر وہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ دریا کے نیچے کا سفر کرٹس کی زندگی کے آخری ایام ہے۔ اس کی حالت بگڑتی جاتی ہے۔ وہ زیادہ تر اپنی آواز کے ذریعے ہی موجود ہے۔ کبھی اپنے عظیم منصوبوں اور خیالات کا ذکر کرتا ہے، میرا کریئر، میرے خیالات، میرا اسٹیشن، میری منگیتر۔ ہاں، وہ بڑائی کے منصوبے۔ کبھی اچانک حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ ایک موقع پر وہ دریا کے کنارے پھیلے جنگل کو دیکھ کر کہتا ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ برداشت سے باہر ہے۔ ان لمحات میں اس کی روح کی کشمکش ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ابھی اپنی بڑائی، اپنی تہذیب یافتہ شناخت سے چمٹا ہوا ہے، لیکن جنگل کی حقیقت، شاید اس کی اپنی اندرونی تاریکی کی حقیقت اسے گھیر لیتی ہے۔ وہ حقیقت اور وہم کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی دوران وہ مارلو کو کچھ کاغذات اور ایک تصویر کا پیکٹ سونپتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ مینیجر کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ یہ مارلو پر اس کے اعتماد کا اظہار ہے نا؟ جی، ایک طرح سے۔ اور پھر وہ آخری منظر آتا ہے۔ ایک رات جہاز خراب ہو جاتا ہے اور مرمت کے لیے روکتا ہے۔ مارلو کرٹس کے کیبن میں جاتا ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، حالانکہ قریبی موم بتی جل رہی ہے۔ کرٹس کہتا ہے، میں یہاں اندھیرے میں لیٹا موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ مارلو اس کے چہرے پر ایک ناقابل بیان تبدیلی دیکھتا ہے، فخر، طاقت، خوف اور گہری مایوسی کا ایک عجیب امتزاج۔ کیا منظر ہے! اور پھر ایک سرگوشی کی طرح وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں جو ناول کا مرکز ہیں، دا ہارر، دا ہارر، یہ ہولناکی، یہ ہولناکی۔ ان الفاظ کی تشریح پر بہت بحث ہوئی ہے۔ کرٹس کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ ہولناکی کیا ہے؟ کیا یہ اس کے اپنے اعمال ہیں؟ افریقہ میں یورپی نوآبادیاتی نظام کی مجموعی بربریت، یا انسانی فطرت کی تاریکی جس کا اس نے سامنا کیا؟ یا خود جنگل جس نے اسے نگل لیا؟ شاید یہ سب کچھ ہے۔ مارلو کا خیال ہے کہ یہ ایک فیصلہ تھا، ایک ججمنٹ۔ اس کے نزدیک کرٹس نے مرنے سے پہلے زندگی کی، اپنے اعمال کی اور شاید اپنی روح کی اصلیت کو پہچان لیا تھا۔ مارلو اسے ایک طرح کی اخلاقی فتح سمجھتا ہے، مورل وکٹری۔ ہاں، یہ بڑا متنازع نقطہ ہے کہ کم از کم اس نے آخر میں آنکھیں کھول کر سچائی کا سامنا تو کیا۔ اسی لیے مارلو بعد میں کہتا ہے کہ وہ کرٹس کے ساتھ وفادار رہا، اس آخری لمحے کی وجہ سے۔ یہ مارلو کی اپنی تشریح ہے جو شاید اسے کرٹس کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی فتح تھی یا صرف اپنی ہی تباہی کا اعتراف؟ یہ سوال باقی رہتا ہے۔ اس کے فوراً بعد مینیجر کا نوکر لڑکا آتا ہے اور بڑے بے تاثر انداز میں اعلان کرتا ہے، مسٹر کرٹس وہ مر گیا۔ مارلو جو کھانے کی میز پر بیٹھا ہے اپنا کھانا جاری رکھتا ہے۔ باقی لوگ اسے بے حس سمجھتے ہیں۔ لیکن شاید یہ اس گہرے تجربے کا اثر ہے جس سے وہ ابھی گزرا ہے۔ شوق کی کیفیت۔ ہاں، مارلو خود کہتا ہے کہ کرٹس کی سب سے اہم چیز اس کی آواز تھی، اور جب آواز چلی گئی تو باقی کیا بچا؟ The voice was gone. What else had been there? جی، کرٹس کی موت خود بھی اتنی ہی بے معنی اور اچانک لگتی ہے جتنی اس کی زندگی کا آخری حصہ تھا۔ اگلے دن اسے ساحل پر ایک کیچڑ بھرے گھڑے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مارلو خود بھی شدید بیمار پڑ جاتا ہے اور موت کے منہ سے واپس آتا ہے۔ جب وہ بالآخر یورپ برسلز واپس پہنچتا ہے جسے وہ قبر نما شہر کہتا ہے، سیپولکرل سٹی۔ ہاں، وہ شہر جو اسے مردہ لگتا ہے، اور مارلو کو لگتا ہے کہ وہ اس تاریکی سے بے خبر ہیں جس کا اس نے سامنا کیا ہے۔
واپسی پر اسے کرٹز کی میراث سے نمٹنا پڑتا ہے۔ پہلے کمپنی کا ایک اہلکار آتا ہے جو کرٹز کے کاغذات مانگتا ہے، شاید تجارتی راز جاننے کے لیے۔ مارلو اسے صرف وہ رپورٹ دیتا ہے جس کے آخر میں کرٹز نے لکھا تھا، ان تمام وحشیوں کا خاتمہ کرو۔ ایکسٹرمنیٹ آل دا بروٹس۔ البتہ مارلو یہ آخری جملہ پھاڑ دیتا ہے۔ جی، وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ پھر کرٹز کے ایک رشتہ دار آتا ہے جو کہتا ہے کرٹز ایک عظیم موسیقار بن سکتا تھا۔ پھر ایک صحافی آتا ہے جو اسے ایک زبردست سیاسی لیڈر اور مقرر سمجھتا ہے۔ ہاں، جو کسی بھی انتہا پسند تحریک کو مقبول بنا سکتا تھا۔ بالکل، ہر کوئی کرٹز کو اپنی مرضی کے مطابق یاد رکھنا چاہتا ہے، اس کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے۔ یہ ملاقاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ لوگ کس طرح حقیقت کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ وہ کرٹز کے پیچیدہ اور متضاد شخصیت کو سمجھنے کی بجائے اسے ایک سادہ، قابل فہم خانے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ مارلو ان سب کو ٹال دیتا ہے، لیکن کرٹز کے ذاتی کاغذات اور اس کی منگیتر کی تصویر اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور آخرکار وہ کرٹز کی منگیتر دی انٹینڈڈ سے ملنے جاتا ہے۔ یہ ملاقات بھی ایک تاریک، ماتمی ماحول میں ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم اندھیرا ہے، ہر چیز پر وقت اور غم کی دھول جمی ہے۔ پیانو ایک اداس اور چمکدار تابوت جیسا لگتا ہے۔ کیا تمثیل ہے! عورت سیاہ لباس میں ملبوس ہے اور 1 سال گزرنے کے باوجود کرٹز کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ عورت کرٹز کے بارے میں ایک انتہائی مثالی اور غیر حقیقی تصور رکھتی ہے۔ وہ اسے ایک عظیم انسان، نیکی اور روشنی کا مجسمہ سمجھتی ہے۔ وہ مارلو سے، جو کرٹز کے آخری لمحات کا گواہ تھا، تفصیلات جاننا چاہتی ہے۔ وہ پختہ یقین رکھتی ہے کہ وہ کرٹز کو سب سے بہتر جانتی تھی اور اس کی موت بھی اتنی ہی عظیم و شان ہوگی جتنی اس کی زندگی تھی۔ کمرہ مزید تاریک ہوتا جاتا ہے اور عورت کی آواز میں ایک بے چینی بڑھتی ہے۔ وہ مارلو سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے کرٹز کی آخری الفاظ بتائے۔ وہ کہتی ہے، مجھے جینے کے لیے کچھ چاہیے۔ وہ سچائی نہیں بلکہ ایک ایسی یادداشت چاہتی ہے جس کے سہارے وہ جی سکے، ایک سہارا۔ مارلو ایک شدید کشمکش میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل الفاظ دا ہارر اس عورت کے وہم کو، اس کی پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ جی، اس کے بنائے ہوئے کرٹز کے بت کو پاش کر دیں گے۔ کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اس سہارے کو چھین لے؟ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی سوال ہے۔ اور تب مارلو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس نے جو آخری لفظ ادا کیا وہ تمہارا نام تھا۔ یہ جھوٹ کہانی کے سب سے متنازع اور زیر بحث نکات میں سے ایک ہے۔ مارلو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ صرف عورت پر رحم ہے، اس کے نازک تصورات کو بچانے کی کوشش؟ یا یہ کرٹ سے وفاداری کا آخری تقاضا ہے، اس کی یاد کو مہذب دنیا میں قابل قبول بنا کر پیش کرنا؟ یا پھر کیا یہ مارلو کی اپنی شکست ہے کہ وہ بھی یورپ واپس آ کر اسی منافقت اور سچائی سے گریز کا حصہ بن گیا ہے جس کا اس نے جنگل میں مشاہدہ کیا تھا؟ مارلو خود اس لمحے کے بارے میں سوچتا ہے کہ سچ بتانا بہت تاریک ہوتا، بہت زیادہ تاریک۔ ہاں، شاید وہ سمجھتا ہے کہ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سامنا کرنا مہذب دنیا کے بس کی بات نہیں۔ یہ ابہام کاری کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ جھوٹ ضروری تھا یا یہ بھی اسی ہارر کا ایک حصہ ہے؟ یہ سوال کہانی کے مرکزی خیال سے جڑا ہے، تہذیب اور وحشت کے درمیان کا رشتہ۔ جی، کیا تہذیب صرف ایک پتلا سا پردہ ہے جو ایک تاریک حقیقت کو چھپاتا ہے؟ اور کیا اس پردے کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے جھوٹ ضروری ہیں؟ کہانی کا اختتام وہیں ہوتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، دریائے ٹیمز پر، لنگر انداز کشتی نیلی پر۔ مارلو اپنی کہانی ختم کر چکا ہے اور خاموش بیٹھا ہے، ایک غور و فکر کرنے والے بدھا کی طرح۔ باہر اندھیرا گہرا ہو رہا ہے اور ٹیمز کا بہاؤ بھی ایک وسیع تاریکی کے دل کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ افریقہ کا جنگل اور لندن کا دریا دونوں ایک ہی تاریکی میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہارٹ آف ڈارکنیس کے آخری باب کا ہمارا جائزہ۔ ہم نے مارلو کے سفر کی انتہا، کرٹز کے المناک انجام، نوآبادیتی عزائم کی ہولناکی، سچائی کی پیچیدہ نوعیت اور ان تمام تجربات کے بعد باقی رہ جانے والے گہرے ابہام کو دیکھا۔ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا اختتام ہے، ایک آخری نقطہ جو شاید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا تاریکی صرف افریقہ کے جنگل میں تھی یا وہ خود انسانی دل کے اندر موجود ہے؟ کرٹز کا تجربہ یہ دکھاتا ہے کہ جب سماجی پابندیاں ہٹ جائیں تو انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔
ہاں، لیکن مارلو کا جھوٹ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا مہذب معاشرے میں بھی سچائی سے بچنے کے لیے ہم اپنی ہی ایک تاریکی تخلیق نہیں کر لیتے؟ کیا اصل ہارر باہر ہے یا ہمارے اندر؟ اس گہرے اور پیچیدہ متن پر ہمارے ساتھ غور و فکر کرنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے ادب کے شائقین کے لیے کانرڈ کے اس شاہکار کو سمجھنے کے نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ اگر یہ کھوج آپ کو پسند آئی تو کہانی نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادب کی دنیا سے مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔